السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو بہت بڑی خبریں آئی ہیں۔ دو لوگ جو عمران خان کے مخالف ترین ہیں انہوں نے گواہی دے دی ہے، اور ایک کو آج کل بہت بڑے عہدے پہ بٹھایا گیا ہے۔ دونوں کی گواہی یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف ریاستی سطح پر 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہونے کے ثبوت موجود نہیں ہیں۔ میں آپ کو دونوں کلپ سنواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام اس شخص کی ذرا شکل آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اس شخص کی وجہ سے کل پاکستان میں انٹرنیٹ بند تھا۔ اس شخص کی داڑھی دیکھیں، اس شخص کے چہرے پہ ماتھے پہ محراب دیکھیں، اور پھر دنیاوی خداؤں کو اس کا سجدہ کرنا دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دو کلپ سنواؤں، صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جو آن لائن ٹیلی تھون ہوئی ہے، جو ٹویٹر سپیس بھی ہوئی، سوشل میڈیا کے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے اور وہ فنڈز دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی الیکشن مہم کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق مقامی طور پر 35 ملین روپے سے زائد کے احتیاط ہوئے، جبکہ بیرون ملک سے $87,000 سے زیادہ کے احتیاط ہوئے۔ یہ صرف آن لائن ایک ٹیلی تھون تھی جس میں عمران خان موجود نہیں تھے۔ سوشل میڈیا کے لوگوں نے یہ کیا ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، نیڈ از دا مدر آف انوینشن ہے، ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور پاکستانی دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں، تھوڑے سے ان کے خدشات ہوتے ہیں کہ آن لائن ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پیسے دینا ضروری کیوں ہے یہ ذرا سمجھ لیں، پھر آتے ہیں اصل موضوع پر۔ تحریک انصاف اس بار ٹکٹ دے رہی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن والے دن یا الیکشن سے پہلے مہم کے لیے خرچہ کر سکیں، جو کہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ کسی کو رشوت دینے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے خرچے آ جاتے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف نے یہ سوچا کہ جہاں ان پہ ہر طرح سے پابندیاں لگائی گئی ہیں، جہاں ان کا نیچرل فنڈنگ کا سورس بند کر دیا گیا ہے، پاکستان میں لوگ انہیں پیسے دینے سے اب ڈر رہے ہیں، تو پھر تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیوں سے خاص طور پر اور لوکل پاکستانیوں نے بھی آن لائن اسی طریقے سے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجنے کا طریقہ نکالا ہے۔ تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جن کے پاس ارب روپے ہوں گے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کیا عمران خان نے شفاف حکومت کی ہے۔ 3.5 پونے 4 سال وفاق میں حکومت کی، پنجاب میں کی، اور تقریباً 10 سال لگاتار خیبر پختونخوا میں حکومت کی، لیکن آج پارٹی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے امیدواروں پر لگا سکے۔ اس سے زیادہ شفاف حکومت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نواز شریف اپنے پہلے 3 سالوں میں پاناما کے فلیٹ بنا چکا تھا لندن میں، اب 5 بڑے اعظموں میں ان کی جائیدادیں ہیں، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کو فنڈنگ کا کیا ہے؟ ارب روپیہ ان کے پاس ہے، ڈالروں میں ارب پتی یہ لوگ ہیں، لیکن عمران خان کے اثاثے کم ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ احمد نورانی نے سٹوری کی ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے، اور میں پراپر الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں، جس کے اثاثے اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد کم ہو گئے ہیں۔ اپنی وراثتی زمینیں جائیدادیں بیچ کے عمران خان نے اپنے خرچے چلائے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد، جبکہ یہ گیم کیا ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی اس کے بینک اکاؤنٹوں میں زیادہ پیسے ہو گئے، اس لیے کہ اس نے اپنی وراثتی زمینیں بیچی ہیں خرچے چلانے کے لیے۔ کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ایک سرٹن ڈریس کوڈ ہوتا ہے، سرٹن آپ کو اپنا ایک لیول رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ تو نہیں جیسے عمران خان پہلے ویسٹ کوٹ تو پہنی نہیں، اور آپ کو پتا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو کہ جب عمران خان جیتے تھے تو انہوں نے وکٹری سپیچ دی تھی تو ویسٹ کوٹ انہوں نے کسی چیئرمین کیمرہ مین کی لے کر پہنی تھی، اس میں اس کی وزیر اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے بندے پر الزامات لگائے گئے جس نے شفاف حکومت کی، اور الزام ایک گھڑی کا لگا دیا، جس کی ایک آواز پر سوشل میڈیا پر 25 کروڑ صرف 1-2 گھنٹوں میں جمع ہو گیا، جو خود اگر ٹیلی تھون کرتا تو ارب روپیہ جمع ہو جاتا 2-4 گھنٹوں میں۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا اور پھر وہ جیل میں ہے، لیکن لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ لوگ اب بھی اس پہ پیسوں کی بارش کر رہے ہیں۔ تو ایسی شخص سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور خاص طور پر وہ لوگ جو خود کرپٹ ہیں، جن کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، اور اب وہ عوام کی نفرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ایک نفرت کا نشانہ بن چکے ہیں، جن کی شکلیں دیکھ کے لوگ کراہت کرتے ہیں۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کیا کہہ رہے ہیں 9 مئی اور عمران خان کے ملوث ہونے پہ، یہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ سہیل وڑیچ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے، پھر آپ کو ایک اور کلپ سناؤں گا کہ گھر کا جو بھیدی ہے نواز شریف کا، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن ذرا یہ کلپ سنیں
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن 9 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان کو یہ بدنام کر رہی ہیں. ذرا سنیں. آپ کے پاس تو انفارمیشن آتی ہوگی، کیا عمران خان ذاتی طور پر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں؟ اگر ہیں تو اس کے ثبوت کیوں نہیں سامنے لائے جاتے؟ دیکھیں، ابھی تک میرے پاس کوئی اسپیسیفک ایسی انفارمیشن نہیں آئی ہے جس کے متعلق میں یہ رائے قائم کر سکوں، اور رائے قائم کرنے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ واقعتاً وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا تھا نہیں کرایا تھا، ظاہر ہے اس کے تو آئی ہوں گی. دیکھیے، انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، ڈائیورسفائڈ ہوتی ہیں، ایٹ ٹائمز کنفلکٹنگ ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا یا جزا کا تعین تو نہیں کر سکتے. چونکہ اس نے جوڈیشل پروسیس سے گزرنا ہے تو میرے خیال میں اس وقت تک میں اس کو ان اٹینڈڈ رکھوں گا اس کوسچن کو. یہ خاص طور پر سہولت کاروں کا لگایا گیا نگران وزیر اعظم. اگر اس نے آج تک ثبوت نہیں دیکھے عمران خان کے خلاف تو کہاں ہے وہ ثبوت جو ایک جوکر، جو ایک کلاؤن نے پریس کانفرنس میں عوام کو بتایا تھا، عوام سے جھوٹ بولا تھا کہ ہمارے خلاف ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. اب آپ نواز شریف کے جگری یار کہہ لیں، گھر کے بھیدی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وفادار ساتھی کہہ لیں، وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا سنیں. یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کی واردات کی ہے یا جن پر الزام ہے ان کے مقدمات واپس لے لیے جائیں. یہ بات ہم نہیں کر رہے. ٹھیک، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے مقدمات یقیناً چلائیں، ان پر قانون کی عدالت میں ثابت کریں، لیکن ان مقدمات کا تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ الزامات جو ہیں تحریک انصاف کو روکتے نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت یہ فیصلہ کیا ہو یا اس طرح کی شورش کا ارادہ کیا ہو یا اس کا کوئی منصوبہ بنایا ہو. تو اس لیے یہ باتیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. جی، ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا کہ تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت یہ فیصلہ کیا ہو یا اس طرح کی شورش کا ارادہ کیا ہو یا اس کا کوئی منصوبہ بنایا ہو. یہ نواز شریف کا بااعتماد ساتھی کہہ رہا ہے. آگے آپ خود سمجھ جائیں. اگر کاکڑ کے پاس بھی ثبوت نہیں ہے، نواز شریف کے دوستوں کو بھی پتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر یہ ڈرامہ بنا کے، بہانہ بنا کے یہ ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ یہ سوال عوام پوچھنے کا حق محفوظ رکھتی ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ دا اکانومسٹ کے آرٹیکل کی آج بھی دھوم مچی رہی ہے. وہ ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد دوبارہ اس کا لنک پوسٹ کرتے ہیں اور ملین میں ویوز حاصل کر رہے ہیں. یہ شاید صحافتی تاریخ کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل بن جائے گا. دوسری طرف باؤ جی، جنہوں نے سوائے نہاریوں کا مینیو پڑھنے کے میرا نہیں خیال کہ پوری زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہوگی، باؤ جی کو نہاریوں، پایوں، کریلے گوشتوں سے فرصت ملے تو وہ زندگی میں کوئی پروڈکٹیو کریں. ساری زندگی کھانے پینے کا شوقین اور جائیدادیں بنانے کا شوقین شخص وہ مقابلہ اس شخص سے کرتا ہے جو جیل میں بیٹھ کر اس نظام کے در و دیوار ہلا رہا ہے. یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمیشہ سے ون سائیڈڈ گیم تھی، لیکن پورے نظام کو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا. پھر بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں اور وہ جیل میں بیٹھا شخص آج بھی جیت رہا ہے. آپ باقی تو چھوڑیں، وہ نقدہ کوکا کے ورژن ختم نہیں ہو رہے اور ہر ورژن ہٹ ہو رہا ہے. اس بندے کے نام کے ساتھ جو جڑ گیا وہ اڑنا شروع ہو گیا. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ 2011 میں عمران خان کی اڑان کے بعد میڈیا ہو جائے یا سوشل میڈیا ہو جائے، سب عمران خان کے نام کا کھا رہے ہیں. یہ اس بندے پر اللہ کا کرم ہے، اس کا نام لینے والا بھی تر جاتا ہے، اس کے مخالف ڈوب جاتے ہیں. وہ جس کو چھو لیتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے، وہ جس کو چھوڑ دیتا ہے یا جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ راکھ میں مل جاتا ہے. یہ میرے اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہو سکتی ہے اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو. یہ اللہ کا کرم ہے اس شخص پر، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا درد رکھتا ہے اور ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا ہے جہاں سب محفوظ محسوس کریں، جہاں عورتوں، بہنوں، ماؤں کی عصمتوں پر اس طرح ہاتھ نہ ڈالے پولیس جس طرح یہاں ڈالا جا رہا ہے اور نہ معلوم افراد یہ سب کر رہے ہیں.
وہ ایک محفوظ ریاست آپ کو بنا کے دینا چاہتا ہے. اپنے مرنے سے پہلے یہ آخری کام ہے جو وہ کر کے جانا چاہتا ہے. اللہ اسے لمبی زندگی دے, آمین. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.